السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج پاکستان کے ساتھ کل انڈیا کے جو وزیر اعظم ہیں مودی صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان اپنی موت خود ہی مر جائے گا۔ طوفان آیا ہوا میڈیا پہ، سوشل میڈیا ہے، دوسرے جو ہمارے چینل ہیں ان پہ بھی، کہ مودی کی یہ جرت کیوں ہوئی کہ ایسی بات کرے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، اب آپ مودی کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جناب مودی صاحب، ہم ابھی زندہ ہیں، ٹھیک ہے ہمارے اوپر چور حکمران ہے، لیکن ہم مرے نہیں ابھی تک۔ ایک دن میں 22 کروڑ لوگ تو نہیں مرتے نا، آہستہ آہستہ ہمیں مارا جا رہا ہے۔ مگر تیرا اس سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ اپنے ملک کی فکر کر، جو دنیا میں ترقی کر رہا ہے، جس کے خزانے میں پیسے بھی ہے، جس کی دنیا بات بھی سنتی۔ ٹھیک ہے ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے مینگو کی پیٹیاں لے کے، وہ سمجھتا ہے کہ مینگو کی پیٹیاں دوں گا تو پیسے مل جائیں گے، مگر پھر بھی تمہارا اس سے لینا دینا کیا ہے؟ یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے۔ اگر ہمارے یہاں پہ بندہ ریٹائر ہونا، پینشن پہ جانے والا ہو، تو اسے طاقتور انسان بنا دیا جائے، تو یہ ہماری قوم کے لیے مسائل ہے نا، تمہاری قوم کے لیے تو نہیں ہے نا۔ تجھے پھر بھی یہ کیا ایسے جرت ہوئی یہ بات کرنے کی؟ اگر ہماری عدالتوں کا سسٹم فیل ہو چکا ہے، ہمارا پارلیمنٹ سسٹم فیل ہو چکا ہے، سینٹ کا فیل ہو چکا ہے، صدر پاکستان فیل ہو چکا ہے، سیاست ہماری فیل ہو چکی، مگر تیرا پھر بھی کیا لینا دینا ہمارے ساتھ ہے؟ تمہارا مقابلہ ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اور ہم آپ کو پتہ ہے تیری یہ باتوں کا جواب ابھی تک اسی لیے نہیں دے سکے، ہم تجھے گھس کے ماریں گے۔ ابھی تھوڑے دنوں میں ایک بیان آئے گا۔ یہ میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری سوچ یہ ہے، سوشل میڈیا کی سوچ یہ ہے، اور ایسے جاہل لوگوں کی سوچ یہ ہے، یہ ان کی سوچ ابھی آپ کو بتائی۔ بہت کچھ ہے۔ اگر ہمارے 2 نمبر کام کثرت سے کیا جاتا ہے، تجھے کیا؟ اگر ہمارے یونان میں 300 لوگ مر گئے، پھر بھی تجھے کیا؟ پاکستان میں محب وطنی کے لیے اگر ہمیں زبردستی یہ چورن دیا جاتا ہے کہ آپ محب وطنی کا گیت گائیں، مگر دوسری طرف اگر لوگوں کو کہا جائے کہ آپ برٹش نیشنل ہونا چاہتے، تو میرا 24 کروڑ ہی لوگ کہہ دیں کہ چلے جی برٹش نیشنلٹی پکڑ لیتے ہیں، امریکن پکڑ لیتے ہیں، آسٹریلیا کی پکڑ لیتے ہیں، جرمنی کی پکڑ لیتے ہیں، ہالینڈ کی پکڑ لیتے، مگر تیرا پھر بھی لینا دینا نہیں ہے۔ تیرا کیا لینا دینا ان چیزوں سے؟ تو ترقی کر۔ ہم نے دیکھا تیرے لوگ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، میں نے بھی یہ دیکھا، یہاں یورپ میں بھی ڈینٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں بڑے بڑے، وہ انڈین ہیں، مگر اگر ہمارے ڈاکٹر ترقی نہیں کر سکے، اگر سسٹم ہم نہیں چلا سکے، مگر تجھے پھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہم پھر بھی نہیں مرنے والے، کیونکہ 22 کروڑ عوام کو مارنے کے لیے، 24 کروڑ عوام کو مارنے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے۔ یہ اس لیے کہ آج تک جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف وہ پنجابی فلموں کی طرح صرف بڑھ کے لگاتے ہیں۔ آج انڈیا کی دیکھیں ترقی، کہیں پہ بھی انڈین وزیر اعظم ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک چائے بیچنے والا تھا، مگر کسی ملک میں جاتا ہے تو اس کی عزت و احترام دیکھے، اس کی طاقت دیکھے۔ یہ وزیر اعظم کی طاقت نہیں ہوتی، یہ عوام کی طاقت ہوتی ہے، سسٹم کی طاقت ہوتی ہے، اور یہ سسٹم ہے جس نے ہر طرف دیکھ لیں آپ، انڈین لوگ بھی ہیں، چیزیں بھی ہیں، مارکیٹ میں جائیں لوگ ان پہ بزنس کے لیے اعتماد بھی کرتے ہیں، ہر چیز پہ ان پہ اعتماد کیوں کرتے ہیں؟ ان میں بھی فراڈی بہت ہے، چونا لگاتے ہیں، لیکن ہمارا سسٹم دیکھ لیں۔ آج بھی ہمارے لیے پرابلم یہ کہ ہماری عدالتوں کو نہیں پتا کہ ہم نے کون سا فیصلہ کرنا ہے، کس آئین کے مطابق کرنا ہے۔ ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جب چور ہوں گے تو مودی کو نہیں پتا کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں، یہ حرام خور ہیں، یہ مجرم ہے، یہ خود ہی اپنے کیس معاف کروا لیتے، خود ہی اپنے کیس ختم کروا لیتے۔ مجھے بتائیے، ایک سادہ سا سوال ہے، جب آپ اپنی فورس علیحدہ بنا کے بیٹھے ہوں گے، لے کے آ جائیں گے سپریم کورٹ کے سامنے، تو پھر وہاں پہ یہ الفاظ اس کو کہنے کے
میرا خیال ہے کہ حق بنتا ہے کہ جناب آپ کے نہ قانون ہے، نہ آئین ہے، نہ آپ کے انصاف کوئی ایسی چیز ہے، 2 نمبری میں آپ مشہور ہیں، بدنام ہے، وزیر اعظم مانگتا پھر رہا ہے۔ کبھی انڈیا کا وہ لاٹھی والا سرکار جو ان کا ہے وہ گیا مانگنے، ہمارے لاٹھی والے سرکار بھی مانگنے چلے جاتے ہیں۔ لوگوں کو اٹھا لو، لوگوں کے اکاؤنٹ بند کر دو، لوگوں کے شناختی کارڈ بند کر دو، لوگوں کے پاسورڈ کینسل کر دو، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کر لو۔ یہ سب کچھ پاکستان میں ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ میں بتا دوں، جو بڑی گہری بات اس نے کہی ہے کہ ہمیں اب کوئی حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اب ان کو کوئی جنگ کے لیے پریشان کرنے کی ضرورت ہے، یہ خود ہی جس طرف چل پڑے ہے اس طرف خود ہی یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں۔ مجھے بتا دیجئے 75 سال میں سوائے قرضے کے ہم نے کیا کیا؟ قرضہ قرضہ قرضہ۔ وہ ہمارے وزیر سارا دن وزیر خزانے میں پیسے نہیں ہیں اور قرضہ لینے دوڑے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائے جس ملک کی یہ حالت ہو وہاں پہ لوگ تو باتیں کریں کہ لوگوں کو برا بھلا کیسے کہہ رہے ہیں اس وقت سوشل میڈیا پہ لوگوں کو کہہ رہے جی یہ ہم جو آپ نے بیان دی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ پوری دنیا آپ کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں آسٹریلیا کی طرف سے کیا بیان آیا انسانی حقوق کے متعلق، ان کو خواب آئی ہے، وہ دیکھتے ہیں سب کچھ۔ یہ نہیں کہ ہم بے وطن نہیں ہے، مگر جب کوئی بات کوئی کرتا ہے تو کوئی اس میں وزن ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہے۔ کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا، فکر نہ کریں، اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، نو ٹینشن، آپ بے فکر ہو کے لگے رہے۔ اور جو مودی نے کیا جب تک وہ پورا کام آپ نہ کر لیں آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ سارا دن سیاستدان ایک دوسرے کو گالیاں، اس کو گرفتار کر لو، اس کو ننگا کر لو، اس کی عورت کو اٹھا لاؤ، اس کی بیوی کو اٹھا لاؤ، اس کی بہن کو اٹھا لاؤ، ایئرپورٹ پہ کوئی گیا تارکین وطن ہے اس کو اٹھا لاؤ، اوپر سے پیسے بھی تارکین وطن بھیجے۔ یہ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ عدالتیں بے بس ہے، بندے غائب، عمران ریاض غائب، وہ بول ٹی وی کا غائب، خواتین بتایا جا رہا ہے 8 خواتین بھی وہاں سے غائب ہوئی ہیں، کدھر گئی پتہ نہیں۔ ابھی ایک اور جی ایچ کیو کی ویڈیو سامنے آئی ہوئی ہے، مجھے نظر آئی تھی۔ اب میں وہاں پہ اب کیا تبصرہ کروں؟ مودی کو نہیں پتا والیوم 10 میں کیا تھا؟ مودی کو یہ سارا کچھ نہیں پتا یا نہیں پتا؟ سب کچھ آپ کے جو آپ کی انفارمیشن ہے شاید آپ کو انڈیا کی نہ ہو، مگر ان کو آپ کی تمام انفارمیشن کا پتا کہ آپ کے چل کیا رہا ہے وہاں۔ سارا دن آپ دیکھتے سوائے دشمنی کے اداروں نے عوام کو کچھ نہیں دیا، صرف دشمنی دی ہے۔ اور یہاں لندن میں آپ کی میٹنگیں ہوتی ہیں، آپ اپنے ملک میں میٹنگ نہیں کر سکتے۔ اب حج کرنے گئے ہیں وہاں پہ سارے جا کے میٹنگ کریں گے جتنے بھی لوگ عوام کے پیسے کے ساتھ گئے ہیں۔ یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں اس کے بعد وہاں سے کیا بیان آتا کہ ہمیں پاکستان سے خوف ہے، ہمیں ڈر ہے کہیں وہ ترقی نہ کر جائے، کہیں وہاں دودھ اور شہد کی نہریں نہ بہنی شروع ہو جائے۔ یہ آتا بیان وہاں سے۔ جناب وہ قومیں ترقی کرتی ہے جن میں ایمانداری ہوتی ہے، جن میں عدل ہوتا ہے۔ آپ کے یہ ابھی تک یہ نہیں پتا یہ فوجی عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، پوری دنیا کو پتا کہ یہ فوجی عدالتوں میں کیس نہیں چل سکتے، ہمارے سپریم کورٹ کے ججوں کو نہیں پتا، ہماری پارلیمنٹ اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ یہ ایک سادہ سا سوال ہے، سادہ سا سوال ہے جس کا آپ کے پاس حل نہیں ہے، 1 ہفتے سے لگے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں۔ جب آپ کے جنرل جا کے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملیں گے اور اس کے بعد انتخابات گول مول ہو جائیں گے، کیچو میچو ہو جائے گے، پھر کیا کریں گے؟ کیا لینے گئے تھے وہاں پہ؟ آپ تو سیاست میں حصہ نہیں لیتے۔ اب میں یہ بات کہوں گا یا کوئی اور کہے گا اس سے کیس بنا دو، آپ کا جواب ہی نہیں کسی کے پاس بھی۔ تو جناب اپنی حالت اگر آپ کی ٹھیک ہوگی تو کوئی بات نہیں کرے گا۔ انڈیا کو کیوں نہیں آپ بات کرتے کہ وہ اپنی موت خود مر جائیں گے؟ ہمارا وزیر اعظم کے ہاں وہ عجیب و غریب حرکتیں کر کے مینگو لے کے آئے، یہ لے کے آئے، وہ لے کے آئے، وہ سمجھدار ہو تو اس کو ہی مینگو دے دیں تاکہ جو اس کو مصیبت بنی ہوئی ہے
وہ تو ٹھیک ہو. اب آپ دیکھیں یہ حرکتیں جو یہ کر رہے ہیں، اس کے بعد دنیا میں مذاق، میرا خیال ہے کہ اور کیا بنے گا، مذاق ہی بنے گا. ناظرین، ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے، اچھا وہاں 75 سال سے مارشل لا نہیں لگا، 75 سال ہی ہو گئے نا ان کو بھی آزاد ہوئے. ان کے چیف آف آرمی سٹاف پہ الزام نہیں کہ 12 ارب لے گیا، اس کے اکاؤنٹ میں 29 لاکھ روپے تھے انڈیا کے. ہمارے واجپئی کے اکاؤنٹ میں 12 ارب کہاں سے آئے پتہ نہیں. زرداری کے اکاؤنٹ میں پیسے کون ڈال گیا، زرداری نے اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، کس نے ڈالے پتہ نہیں. حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں پتہ نہیں، مریم کے اکاؤنٹ میں پتہ نہیں، پراپرٹی لنڈن پتہ نہیں، کسی چیز کا بھی پتہ نہیں. نہ قانون کا پتہ، نہ آئین کا پتہ، نہ انسانیت کا پتہ، نہ اخلاقیات کا پتہ. بس شلوار اتوار دو اس کی لے آؤ وہاں پہ ڈنڈے والی سرکار کے پاس، فلانی اداکار اچھی ہے اس کو اٹھا لاؤ، فلانی لڑکی کو اٹھا لاؤ، فلاں کو لے آؤ، ویڈیو بناؤ، آڈیو بناؤ. وائرل کیا چل رہا ہے 12 مہینے سے 2 سال سے، ویڈیو آڈیو ویڈیو آڈیو. اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ کس کس کے بارے میں بات کروں؟ سوشل میڈیا پہ کوئی توجہ دلائے، بس اس کے اوپر کیس ڈال دو سارے، اس کو پکڑ لاؤ، یہ نہیں قابو آیا اس کا بھائی اٹھا لاؤ، یہ وہ نہیں آیا بوڑھا باپ 80 سال کے اٹھا لاؤ. یہ آپ دے رہے لوگ، پھر کہتے لوگ ہماری عزت نہیں کرے. یہ ایٹم بم پہ ذرا یہ گروی رکھ لیں نا آپ، یہ رکھ لیا ہوگا، پھر دیکھیں کیا بنتا ہے. آپ لوگ جب تک اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ پاکستان کا نہیں سوچیں گے، صرف اپنا سوچیں گے، اپنے بچوں کا سوچیں گے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. ابھی بھی وقت ہے، میں آپ کو بتاؤں، جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، بجائے اس کے کہ آپ مودی کی بات جو ہے اس کا مذاق بنائیں، اس کو الٹی سیدھی باتیں سنائیں، اپنی حالت پہ غور کریں کہ اس بندے نے یہ بات کہی کیوں ہے. کوئی وجہ ہے تو اس نے بات کی ہے، کوئی وجہ ہے تو سوشل میڈیا پہ تماشا بنا ہوا ہے. یہ غور کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. ناظرین، ہمارے ساتھ جڑے رہے تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے. ملیں گے نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.